میں چونکہ اس کا بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ رب نے ہر بندے کو بہت مکمل اور خوبصورت بنایا. ہم مانتے نہیں ہیں ویسے, لیکن رب نے اپنے بندوں کو بہت پیارا بنایا ہے. جو کاروبار لوگ کرتے ہیں, چاہے وہ شرٹس کا کرتے ہوں, چاہے وہ چھوٹا کاروبار کرتے ہوں, ڈینم کا کرتے ہوں, کبھی کوئی گھٹیا چیز نہیں بناتے. دے آلویز لوز ٹو بیکم, کہ ایسا جس کی لوگ تعریف کریں. کچھ عرصہ پہلے مجھے بہومان جانے کا اتفاق ہوا, کرسنٹ بہومان. یہ موٹر وے پہ جائیں تو پنڈی بھٹیاں ایک علاقہ ہے, وہاں پہ بہت بڑی اور خوبصورت فیکٹری ہے. تب میں یونیورسٹی میں تھا اور انہوں نے اس لیے بلایا کہ ہمارے کوئی 30 ڈپٹی مینیجرز ہیں, آپ ان کو MBA یہاں کے کروا دیجئے, کہ وہ لاہور نہیں آ سکتے, دے آر سرونگ دیئر, تو ویکینڈ پہ 2 دن آپ آ جایا کریں اور آ کے ان کو سب پڑھا دیا کریں, اور اینڈ آف دا ڈے وہ MBAs بن جائیں. اچھا, اس سے پہلے انہوں نے اپنی پوری جو فیکٹری تھی وہ مجھے دکھائی, اور آئی واز امیزڈ کہ ایک ایک ہال میں 700 لڑکیاں بیٹھی جینس سی رہی ہیں, کوئی جیبیں لگا رہی ہے, کوئی اس کی سائڈ پہ سلائی کر رہی ہے, کوئی دائیں کوئی بائیں. نیچے والے ہال میں بھی یہی حال تھی. پر جس بات نے مجھ کو متاثر کیا, جو مجھے اچھی لگی, جو مجھے یاد رہی, وہ یہ نہیں تھی کہ 700 لڑکیاں تھیں. وہ یہ تھی کہ ان لڑکیوں کے بیچ میں ایک ہاتھی کی سونڈ جیسی مشین پھر رہی تھی, جو ان کے پاؤں میں اور دائیں اور بائیں گھومتی تھی, اور جتنے دھاگے گرتے تھے اس کو وہ سک کر لیتی تھی. میرے لیے یہ بہت حیرت والی بات تھی, کیونکہ اتنی بڑی مشین, یہ کروڑوں میں آئی ہوگی, لاکھوں کی وہ نہیں تھی. تو میں نے اس کے مالک سے پوچھا کہ یہ آپ نے خرچ کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے لوگ ہیں, میرا اثاثہ ہیں, میرے لیے کام کرتے ہیں, یہ میں نہ کروں تو ان کو چند مہینوں میں یہ TB سے مر جائیں. یہ جو دھاگا ہے, یا جو یوں سمجھیں جیسے روئی کے چھوٹے چھوٹے وہ ذرے سے ہوتے ہیں, یہ اتنے معمولی ہیں کہ نظر نہیں آتے, پر سانس لینے سے آپ کے اندر جاتے ہیں. جب اندر جاتے ہیں تو جا کے آپ کے لنگز پہ جم جاتے ہیں. اچھا, مجھے اس کا یہ کہنا بہت اچھا لگا, مجھے اس کی یہ ادا بہت اس سے پہلے مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا کہ وہ اپنے ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہے جن کو وہ تنخواہ دیتا ہے, ان کو رہائش دی ہوئی ہے, they are living there, they are working there. It was not the duty of a owner کہ وہ ان کو پڑھائی بھی کروائے, but he was thinking کہ میں ان کو ذہنی طور پہ شعور کی اگلی منزل پہ لے کے جاؤں. شعور تو آپ سمجھتے ہیں, جس میں ہم نئی چیزیں جانتے ہیں, جس میں وہ چیزیں جو ہم کو علم نہیں ہوتا وہ ہماری زندگی میں آتی ہیں, ہم لوگوں سے ایک درجہ بہتر ہو جاتے ہیں. جن کو بالکل نہیں ہوتا, لوگوں نے کہتے تم جانوروں جیسے ہو. یعنی شعور ہے جو ہمیں جانوروں سے انسان بناتا ہے, پرندوں سے ہمیں مختلف بناتا ہے. جس کو شعور نہیں ہوتا, جب وہ بات کرتا تو ہم کہتے ہیں بالکل بے شعور آدمی ہو, تم اپنے باپ سے بات کیسے کر رہے ہو, تم اپنی ماں کے آگے اس لہجے میں بول کیسے لیتے ہو, تم اپنی بہن پہ شاؤٹ کیسے کر لیتے ہو, اور تم لوگوں کا حق کیسے مار لیتے ہو. ہم اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ بے شعور آدمی ہے. آپ کو یاد ہوگا لاہور میں بسیں چلتی ہوتی تھی والوو کی, اور 300 بسیں تھیں. پھر جو چلانے والے تھے وہی کھا گئے ان کو. لوگوں نے کہا بے شعور تھے. جہاں سے رزق ملتا تھا, جہاں سے عزت ملتی تھی, جہاں سے پہچان ملتی تھی, جہاں سے بچوں کا رزق گھر لے کے جاتے تھے, اسی کو کھا گئے. پھر وہ ساری بسیں ٹھوکر نیاز بیگ پہ قبرستان میں جمع ہوئیں. یعنی پنکچر ہوتی تھی, بس واپس نہیں آتی تھی, شیشہ لگوانے جاتی تھی, بس واپس نہیں آتی تھی, نیچے وہ اینٹوں پہ رکھ کے اس کو کھڑا کر دیتے تھے, چیزیں ساری اتار لیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اس کی حفاظت پہ یا اس کی مرمت پہ جن کی تنخواہ دی جاتی تھی. ہم ان کو بے شعور ہی کہتے ہیں. اگر ان کو شعور ہوتا تو اپنا رزق اور اپنی عزت وہ نہ کھا جاتے. جب وہ ادارہ بند ہوا اور وہ بے روزگار ہوئے تو ان کو لوگ جاب نہیں دیتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدبختی کی انتہا پہ ہیں, اپنا ہی ادارہ کھا گئے. جو کام ان کو سونپا گیا اسی میں دھوکہ دیا. سو جب بھی ہم شعور کی
چھوٹا بچہ کبھی ہم سے بات کرے اور کوئی بڑی بات کرے، ہم کہتے ہیں تم تو بہت باشعور ہو. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ بندہ بیٹھے اور کہے کہ میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے، یہ اردو میں بڑا خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے. تو کوئی نہ کوئی ساتھ بیٹھا کہتا ہے تو بڑی لیٹ کھولی ہے، تینوں جلدی کھولنی چاہیے سی، اتنے سال تم کہاں رہے. یہ جنہوں نے لائبریری بنائی، جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے آپ کو گھر سے بلایا، کبھی نوٹس کیجئے گا کھانا کھاتے ہوئے وہ لطف نہیں آتا. اپنے بریانی کھائی، چاول کھائے، لنگر سے کھائے یا کسی گھر سے کھائے، آدھے پون گھنٹے میں اس کا مزہ بھول جاتے ہیں. پر جو لفظ آپ نے بچپن میں سیکھے یا کسی استاد کے ساتھ آپ جڑے، جیسے گلوکوز لگتا ہے، تو جب تک وہ شعور کا گلوکوز ہماری زندگی میں چلتا رہتا ہے، لوگ ہماری مثال دیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اپنے باپوں کو. اس کو دیکھو کیسا باشعور ہے. جو رشتوں کو پہچانے ہم کہتے ہیں بہت باشعور ہے. جو لوگوں سے بات کرتے ہوئے عمدگی سے، مٹھاس سے بولے ہم کہتے ہیں بہت باشعور. جو ان سب کے پیدا کرنے والے کو جانے، اس سے محبت کرے، اس کے شعور کا تو خیر اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. جو ہمیں ناشکرہ ہوتا ہے ہم کبھی اس کو باشعور نہیں کہتے. جو ہمیں حاسد ہوتا ہے ہم اس کو کبھی باشعور نہیں کہتے. وہ جو لوگوں کی ٹوہ لگاتا ہے ہم اس کو کبھی باشعور نہیں کہتے. وہ جو اپنی حد سے نکلتا ہے ہم اس کو کبھی بھی باشعور نہیں کہتے. باشعور ہونے کے لیے ہمیشہ حد ہوتی ہے. باشعور ہونے کے لیے جیسے ہم سیڑھی چڑھتے ہیں اور ایک درجہ اوپر چلے جاتے ہیں، شعور کے بھی درجے ایسے ہی ہیں. جو سوچتا ہے وہ ایک درجہ اور اوپر چلا جاتا ہے. جو نہیں سوچتا ہم اسے کہتے ہیں کہ جانوروں کی سطح پہ زندگی بسر کرتا ہے.